سوال کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو کم کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو کسی سے کچھ نہ مانگے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام آپ دیکھیے کہ نیکیوں میں کتنی جلدی کرتے تھے، فوراً ہی آپ پر اعتماد کر کے کہا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا، کیونکہ وہ تو جنت کے طلبگار تھے، دنیا کی حقیر چیزوں کے نہیں۔ عرفہ کے دن ایک شخص لوگوں سے کچھ مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہنے لگے، آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے، اور اسے خوب جھنجھوڑا کہ اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے۔ دو آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا سوال کیا۔ وہ خود کہتے ہیں، آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر نگاہ نیچے کی، آپ نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقے کے مال میں مالدار اور صحت مند انسان کا کوئی حصہ نہیں جو خود کما سکتا ہو۔ ایک دفعہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقے کا سوال کیا تو آپ نے اسے فرمایا، صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں ہوا، بلکہ خود ہی اس کو 8 مدات پہ تقسیم کر دیا ہے۔ اب اگر تو بھی ان میں شمار ہوتا ہے تو میں تجھ کو دے دیتا ہوں۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے دے دیا، پھر ایک دفعہ مانگا، آپ نے پھر دیا، پھر فرمایا، اے حکیم، یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے گا تو اس کے لیے برکت ہوگی، جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے گا تو اس کے لیے برکت نہ ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے، جو کھاتا تو ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سالانہ وظیفہ دیتے تو لینے سے انکار کر دیتے۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں وظیفے کے لیے بلاتے تو وہ بھی انکار کر دیتے۔ اس آیت اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مانگنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔